پاکستان افغانستان کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تبصرہ بھی آ گیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ صحافی نے امریکی صدر سے سوال کیا تھا کہ پاک افغان جنگ میں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ٹرمپ نے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور ایک شاندار فیلڈ مارشل ہے۔ افغانستان سے دہشت گردی اور بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے آپریشن غزب الحق دوسری رات بھی جاری۔ پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبہ لغمان اور ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے طالبان رجیم کا اسلحہ ڈپو، ABF بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ پاک فوج نے صوبہ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو بھی اڑا دیا، ایک طالبان فوج کی گاڑی قبضے میں لے لی۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی متعدد چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کے فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر اور ذاکر خیل پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ محمد سیکٹر میں افغان چیک پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غزب الحق اہداف حاصل کرنے تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم نے نام نہاد ایکشن کیا، پاک فوج نے فوری اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا، پہلے بھارت کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ آپریشن غزب الحق میں اب تک 274 خوارج ہلاک ہو چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، بتایا آپریشن کے دوران پاک فوج کے 12 جوانوں نے شہادت حاصل کی۔ افغان طالبان نے کوڈ کاپٹرز اور ہیلی کاپٹر سے حملہ کیا۔ افغان طالبان کے تمام 15 مقامات پر حملوں کو ناکام بنایا۔ 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی گئیں، 18 پوسٹوں کو قبضے میں لیا گیا۔ آپریشن میں 115 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ دہشت گردوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا، دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اہداف میں کسی بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاک افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ۔ وزیر اعظم کی افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ کہا افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ SPR gave insight into the operation and into the response that Pakistan has given befittingly, and how Afghanistan indulged in unprovoked attacks towards Pakistan, that there is a nexus between the suicide attacks, the terrorist attacks that are being carried out in Pakistan, that Afghan soil is being used. Afghanistan is resorting to training of these terrorists and facilitation of all kinds to these terrorists. پاکستان نے افغان جارحیت پر مؤثر جوابی کارروائی کی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا افغانستان میں اس وقت طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے، انہوں نے زبردستی حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ افغان طالبان رجیم مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ اسلام آباد کچہری اور ترلائی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ افغانستان میں خواتین، بچے اور اقلیتیں بھی محفوظ نہیں۔
پاک فوج نے کابل سے پکتیا تک منافقین کو گھر میں گھس کر مارا۔ پاکستانی عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اب حد سے بڑھ چکی ہے۔ افغان طالبان نے رمضان کے مہینے کا تقدس نہ رکھ کر خود کو اسلام سے خارج ثابت کر دیا ہے۔ افغان طالبان کافر سے بھی بدتر ہیں، ان منافقین کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی ہوئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ بہادر افواج ہندوستان کی پراکسی طالبان افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، شکست دشمن کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نیٹو افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے حالات نارمل رکھنے کی پوری کوششیں کی، لیکن طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں اور اشتعال انگیزی کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کی گئیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے آپریشن غزب الحق کے حوالے سے کہا کہ پاکستان نے اقدامات اپنے دفاع کے حق کے تحت شہریوں اور خطے کے تحفظ کے لیے کیے۔ طالبان حکومت یا کسی دہشت گرد گروہ کی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین صاحب، آپ بھی اس واقف ہوں گے اس بات سے، ہم بات چیت کے ذریعے چلنا چاہتے ہیں، لیکن بات چیت کا جواب کیا ملا؟ بات چیت کا جواب میتیں پاکستان کے سرزمین کے اندر آپ نے دیکھی۔ میرا یہ بھی گزارش ہے کہ دیکھیے، یہ یاد رہے پاکستان نے صرف اپنی سرزمین کی دفاع کی ہے۔ سینٹ میں افغانستان کی دراندازی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد شری رحمان نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ سینٹ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دراندازی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ افغان طالبان کے طرز عمل کا نوٹس لیا جائے۔ سینیٹر شری رحمان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مارکہ حق میں بھارت کو آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جواب دیا گیا تھا، اسی طرح موجودہ صورتحال میں بھی پاکستان اپنے آئینی حق کے مطابق رد عمل دے رہا ہے۔ سرحدوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کے لیے پوری قوم دعا گو ہے۔ افغان جارحیت کے بعد عالمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چین، روس، قطر اور ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ چین نے کہا ہے کہ اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر پاک فوج نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو فتح کر لیا۔ افغان پوسٹوں پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی پوسٹ کو فتح کر کے کہا کہ افغان طالبان سن لو، ہم تمہیں بھرپور جواب دے کر دکھائیں گے کہ تم نے کس سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے۔ افغان طالبان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔
पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा पर एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस की जा चुकी है। आपकी दरख्वास्तें ता हुक्म सानी ज़ेरे इल्तिवा रहेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कल जल्द समाअत की दरख्वास्त दी थी और अदालत ने बानी पीटीआई के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने हुक्म जारी नहीं किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। 300 रुपए अदा करने की हिदायत। जौ के हिसाब से 1100, खजूर के हिसाब से 1600, किशमिश के हिसाब से 3800 और मुनक्के के हिसाब से 5400 रुपए मुकर्रर। सरकारी आटे के हिसाब से कम 200 रुपए सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा कि सदका फ़ितर हर मर्द, औरत, बच्चे और बड़े मुसलमान पर फ़र्ज़ है। गंदम के हिसाब से 30 रोज़ों का फ़िदिया 9000 मुकर्रर है। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की तरफ से गैर कानूनी आबादकारी काबिल कबूल नहीं। अरब इस्लामी ममालिक ने गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान गजा में पायदार जंग बंदी के लिए बरादर मुल्कों के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड में फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया है। ईरान जौहरी अफजूदगी में कमी पर आमादा हो गया। जेनेवा में ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान मुमकिना मुआहदे का मुजव्वज़ा मुसव्वदा अमरीका को पेश कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अरब सिफारतकार ने इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ईरान जौहरी अफजूदगी में 50% से ज़्यादा कमी पर राज़ी हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीका से बातचीत अच्छी रही और दोनों मुल्क मुमकिना मुआहदे के करीब हैं। और T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का 160 रन का हदफ आखिरी ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। टॉम बेंटन ने 33 रन बनाए। विल जैक्स ने 18 गेंदों पर 32 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। कीवीज़ की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है, लेकिन अगले मरहले में जाने के लिए कौमी टीम को कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। आज पाकिस्तान को न सिर्फ फतह दरकार है बल्कि रन रेट के लिए भी सख्त चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका को 65 रन से हराना होगा और बाद में बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को हदफ 13 ओवर में हासिल करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।